أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، ساری کائنات کو زندگی عطا کرنے والی، موت عطا کرنے والی، رزق عطا کرنے والی، اولاد عطا کرنے والی، الغرض زندگی کی ہر نعمت عطا کرنے والی، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، دعا و مناجات اسی ذات کی۔ جب بھی بندہ مومن یہ جبیل نیاز، یہ پریشانی، یہ ماتھا جھکاتا ہے تو اسی رب کے آگے، سجدہ کرتا ہے تو اسی رب کی ذات واحد کو، دامن پھیلاتا ہے تو اسی کے آگے، ہر لمحہ اس خالق کل مالک کل کی تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے، اور درود یا محمود حضور قدور آقا عالم ہادی جہاں مقصائے زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک مقدس ذات پر میں جس ذات کے صدقے اللہ نے اس سارے نظام کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہم نے اپنا یہ خاص فضل و کرم فرمایا، احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محمود نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے وعدہ دیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک سے سفر زیارت حرمین شریفین کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں، اور آج کے جمعۃ المبارک کے اندر مختصر سے وقت کے لیے جس چیز کو ہم گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی،
مقام اور مرتبہ ذرا غور سے سمجھ لیں کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی ہے، اور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں، دیواریں اٹھا رہے تھے نا، جب انہوں نے بنیاد اٹھائی، دیوار بنائی، شروع کی نا، تو ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ کی ساری طرف تو قبول کر دے۔ اب یہاں پر کتنے مسئلے حل ہو گئے، یہ قرآن بتا رہا ہوں، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، یہ آیت کریمہ پہلے پارے کے اندر سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر یہ سارا ذکر موجود ہے۔ سمجھا میں اس لیے دیتا ہوں کہ کل کو گھر جا کے نہ پریشان ہو کہ کہاں سے بیان کیا تھا کہ اللہ کے پیارے خلیل ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ جب اس کی بنیادیں اٹھائی نا، بیس بنیاد جب کھڑی کی نا، کہتے ہیں اللہ اسے ہماری طرف سے قبول کر۔ کیا میں نا سب سے پہلے جو مسئلہ بڑا سادہ سا سمجھا دیتا ہوں، قرآن نے جو حل کر دیا، یہ نبیہ کی سنتیں چنیاں بنیادہ عمل ہے کہ چلتا کام کریے دے پیچھے دعا کرنی چاہیے اللہ قبول کر لے۔ کہ اگر کوئی چنگا کام، اچھا کام، اچھا عمل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مولا یہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ہوا، اللہ تو اسے قبول کر لے۔ آگے پھر میں نے دعا کی کہ اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے ہماری دعا قبول کر لے، اس سے آبادی کا کوئی سلسلہ بنا دے۔ علماء نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ مالک اس کو آباد کرنا ہے، اب کیا کریں گے؟ پھر یہ کہا گیا کہ اس کو بناؤ، پاک کرو، صاف کرو۔ کہا گیا کہ آواز لگاؤ، میں نے گھر بنا دیا، اور سجدہ کرنے والے، طواف کرنے والے، غسل کرنے والے آ جاؤ۔ اللہ کا گھر تیار ہو گیا۔ اب انسان ہے نا، آپ نے عرض کی مالک بڑا بے نیاز ہے، کیونکہ یہ تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بے آب و گیا باقی ہے، کوئی یہاں چرند نہیں، پرند نہیں، انسان نہیں۔ میں آواز لگاؤں گا، میری آواز تو پہاڑوں کے درمیان ہی لٹک رہ جائے گی، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اب کمال دیکھو، رب کا کرم دیکھو کہ رب نے کہا ہے پیارے آواز لگانا تیرا کام ہے۔ دنیا والے آواز لگائے نا تو جو قریب کے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، جن تک آواز جاتی ہے وہ سنتے ہیں، یا جو سامنے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، یا جو قرب و جوار میں ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، یا جن تک وہ پیغام کو میسج پہنچتا ہے وہ سنتے ہیں، یا جنہیں کوئی بتا دے کہ آج یہ اعلان ہوا تھا وہ سنتے ہیں۔ لیکن کمال دیکھیے میرے رب کا، کرم دیکھیے میرے رب کا، اور اللہ کے پیارے نبی کی زبان کی عظمت تو دیکھیے، الفاظ کا کمال تو دیکھیے کہ جب رب کا کرم ہوتا ہے تو پھر نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ کہا پیارے آواز لگانا تیرا کام ہے۔ دنیا کے دستوروں میں تو سامنے والے سنتے ہیں، قریب والے سنتے ہیں، یا جن تک پیغام پہنچے وہ سنتے ہیں۔ پیارے آواز لگانا تیرا کام ہے، میں ان تک بھی سنوا دوں گا جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہونے کی میری آواز آواز لگانا تیرا کام ہے، انہیں پہنچانا تیرا کام نہیں، پہنچانا تیرا کام ہے۔ مالک کیسے پہنچی پھر وہ آواز؟ علماء سے پوچھیے، علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا۔ یہ ہے عالم دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے جو عالم ہے جس میں ہم آئے ہیں جہاں سے، وہ عالم ارواح تھا۔ اس سے آگے
جہاں ہم نے جانا ہے نا وہ ہے عالم برزخ، قبر. پھر جہاں کھڑے ہونا ہے حساب و کتاب میں وہ ہے قیامت کا دن. یہ انسان مرتا کوئی نہیں ہے، اگر مر جائے تو حساب کا تھا. ہاں یہ غلط فہمی ہے تو وہی مر گیا. مرتا کوئی نہیں ہے. بلے شاہ نے اتنی کیا سی بلے شاہ سی مرتا نہ ہی گور پیا کوئی ہو. ایک دلیل بحث ہے، لیکن یاد رکھنا بندہ ہو مومن ہو مسلمان ہو رسول اللہ کا غلام ہو مرتا کوئی نہیں. شرط یہ ہے کہ ہو بندہ، اس کی قبر پہ جا کے دیکھو پتہ چل جائے گا مریا کہ زندہ ہے. کہ ہو کوئی ہے نہیں، وہ زندہ نہیں ہو تو مرے ہی ہو. اس کی زندگی کسی کھاتے میں نہیں آتی. اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ دنیا سے پردہ بھی کر جائے پھر بھی اس کا جانا فائدہ نہیں ہوتا. بندہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ تو ہو نا، کوئی چچ کا ہو، کام کا ہو، کامل ہو، پھر بات ہی بنتی ہے. آج جس موضوع کی طرف میں عرض کر رہی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ. یہ تو ہم نے زیارت حرمین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. 4 جمعے ہیں ہمارے پاس اور ایک ہم نے قربانی کے لیے مختص کر دیا. باقی 3 جمعے ہم نے آج ہم صرف جو اللہ کا گھر ہے بنا کیسے، ڈیٹیل اس کی بہت تفصیل تو بہت زیادہ ہے. اتنا میں ایک جمعہ چھوڑ 4 جمعے نہیں 16 جمعہ کی لگام کر کے بھی پوری تفصیل نہ لکھی. یہ کتنی بار بنا، کب تعمیر ہوا، کیسے ہوا، نقشہ کس نے بنایا، اگر اسی کلیات اور جزیات میں پڑ گیا تو ایک جمعہ تو اسی میں لگ جائے گا. لیکن میں صرف عوام الناس کے حد تک جو ضروری چیزیں وہ بیان کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے بنایا باپ اور بیٹے. جب بنایا کیسے؟ چشم تصور میں اور تو کرو نا کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی کوئی عمارت ایک منزل آپ کو نہیں ملے گی جتنا اونچا اللہ کا گھر کی عمارت ہے خانہ کعبہ. ہاں قریب ہمارے ہاں جو مستری ہے نا دوست بیٹھے ہیں جو بناتے رہتے ہیں مکان، ان سے پوچھ کے دیکھو وہ کہتے ہیں 10-11 فٹ کے اوپر ہم لینڈر ڈال دیتے ہیں، چھت پڑ جاتی ہے. اگر کوئی بڑا کر دے گا لیکن ہوا تار بنانا ہے تو وہ 2 فٹ اور لے جائے گا اوپر، 13 فٹ پہ چلا جائے گا. اگر کوئی اس سے بھی اوپر لے جانا چاہے پھر جو لے جائے ہو تو ممکن ہے 15 فٹ پہ چلا جائے گا. لیکن وہ پھر بھی غلام ہے خانہ کعبہ کی عمارت. یہ بھی بلند ہے. اور پھر یہ جو عمارت ہے نا جب اس کی بنیادیں اٹھائی گئی تھی، جو میرے دوست گئے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے زیادہ، جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے میں دامن پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لے جائے. وہاں پر ایک دیوار ہے اسے کہتے ہیں حدیب کا علاقہ. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کم و بیش 4 فٹ کے قریب وہ دیوار انہوں نے کر کے چھوڑ دی. عام سی پہچان شناخت یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ خانہ کعبہ کا جو برنالہ ہے نا اس کے اوپر وہ ہے. یہ گولائی کے اندر بنی ہوئی ہے تو کسی دیوار ہے، بلڈنگ سے باہر ہٹ گئی ہے. عمارت سے ایک کمرہ ہے، ایک کوٹھا ہے، خانہ کعبہ کی عمارت ہے، 4 کونوں والا ہے. اور یہ جو ہے دیوار یہ اس کے باہر ہے، یہ اس سائڈ پہ ہے جہاں پر اس کا برنالہ آتا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں. اس دیوار سے لے کر اس دیوار کا گولائی میں گھوم کے آتی ہے. اب یہ زیادہ سے زیادہ 1 برلا کی نہیں ہوگی شاید بھائی، اس سے بھی کم جگہ ہوگی شاید اتنی ہو شاید، میں نے ناپا تو نہیں ہے لیکن باہر آتی کے فٹوں کے اعتبار سے جگہ ہے یہ. اب یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ جگہ تقریباً 24 آور اوپن رہتی ہے، کھلی رہتی ہے. اس کی ایک سائڈ سے تھوڑا سا دروازہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اندر داخل ہو جاؤ اور لوگ 5 نفل ادا کرتے ہیں. اس جگہ پہ لوگ نفل ادا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر خلاف کعبہ کو پکڑ کر
چم کر وہاں لپٹ کر دعائیں مانگتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ ایریا ہے کھلا, وہاں نفل پڑھتے ہیں. اس کو حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو جگہ ہے یہاں نماز کے لیے کوئی نہیں ہوتا, وقت نماز کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں پڑھتا وہاں. نفل انفرادی طور پر نماز کے بعد ہمارا پڑھا ہوتا ہے. جب فرض ہو رہے ہوتے ہیں تب یہ جگہ خالی ہوتی ہے. طواف ہو رہا ہے تب بھی طواف والوں کو بھی حکم ہے کہ اس کے بارے سے گزرنا, اس کے اندر نہیں آ سکتے. فرض ادا کرنے کے لیے بھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو صف بندی ہوتی ہے, اس کو خالی کروا لیتے ہیں. کیوں؟ علماء سے پوچھو یا اس بندے سے پوچھو جس نے جا کے دیکھا ہوتا ہے یا کسی استاد کو پوچھا ہوتا ہے. کیونکہ سارے کو سب تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کھڑے جگہ کے سارے تاش کتنے چار سیٹیں گھومی ان میں سارا ہوتا ہے. یقین جانیے ہمیں آج زندگی گزر گئی, آج بھی مسئلہ بیان کرتے کرتے زبان کانپ جاتی ہے. اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ بیٹا جس بات کے اوپر 100 نہیں 200% یقین کامل نہ ہو اس وقت تک بات کو بیان نہ کرنا. اور آج ہمیں کتنی ایسی فلانا فلانا ہے ایسی فلاں سنا ایسی کیا کر رہے ہیں آپ چاہتے نہیں ہے سوال نہیں آئی. اس جگہ پر جب بنیاد اٹھائی گئی تھی نا, اس وقت کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں جس کی عمارت کھڑی ہے, یہ ساری جگہ خالی چھوڑی گئی ہے. حتیم کی دیوار کھڑی ہے جس کے اوپر 3 لوگ کھڑے ہیں. یہ ساری خانہ کعبہ کی عمارت تھی پوری, اس طرح ہی بننی تھی. جو سمجھے جو ڈیے نکالی جاتی ہیں بنیاد کھڑی کی جاتی ہے یہ اس کے اندر تھی, یہ بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہو رہی تھی, اس طرح بننی تھی. تاریخ دانوں نے لکھا, علماء نے لکھا, مختلف حالات و واقعات لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت یہ طے ہوا کہ اس کی عمارت کے اوپر جو روپیہ لگانا ہے نا وہ حلال طیب طاہر روپیہ لگانا ہے. اور اس وقت عربوں کے ہاں عام کاروبار جو ہے وہ سود کا اور شراب کا جائز پتا ہونا کسی کے جائز نہیں. اب یہ عمارت کھڑی کرنے کا پروگرام بنا لیا, جہاں تک پہنچے پیسے ختم ہو گئے. اب کیا کریں؟ اس کو پوچھا وہاں جا کر گھر پڑے ہیں 2 لاکھ ریال پڑا ہے, اچھے لانا ہے نہیں اچھے واسطے. جب ہم کسی دور میں پڑھتے تھے نا تو ہمیں ایک پریم سٹوری پڑھی تھی, اس میں ایک وہ اپنا حال بیان کرتا تھا انگلش کے اندر. وہ کہتا تھا واٹر از ایوری ویئر, نو دیر آر ٹو ڈرنک, کہ میرے دائیں بائیں رائٹ اینڈ لیفٹ ہر طرف پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ نہیں ہے. میں پانی میں ڈوب رہا ہوں, پانی میں مر رہا ہوں, پانی میں غرق ہو رہا ہوں, لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ نہیں ہے. پیسے میں کھیل رہے ہیں, پیسہ ہے کہتے ہیں اچھے لاڑ نہیں کوئی نہیں, پتا ہوتا کسی کے اچھے جڑا لاڑا ہے وہ کیڑا چاہیے, لیکن اس کی حکمت کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا تنگ کر دو, عمارت کو یہ نہیں ادھر چکے ہیں اور تھوڑا کم کر دو گے تھوڑے بجے کم ہو جائے گا. بعد آنے کو پتا سی نا چوری کھول جاتے ہو کے بڑا روپیہ آ گیا. ہاں نصیب مداری سے عرض کر رہا ہوں کتنی بار تعمیر جدید ہوئی ہے, بعد میں چوری کھولا, اس کو کھول لیتے ہم کھول سکتے ہیں. کیوں؟ سو اس کی حکمت کیا ہے. آج بڑے بڑے عمراء سلاطین جاتے ہیں نا, بادشاہ مکر جاتے ہیں, بڑے بڑے جاتے ہیں, وہ الو جاتے ہیں نا, ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازہ کھلتا ہے, سیڑھی لگتی ہے, وہ دھرم سے اندر. اب جو گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, کمزور ہیں, مارے ہیں,
آنکھوں میں بھی آنسو تو آتے ہیں نا. یا اللہ ہنسی بھی تیری مخلوق کا, ہمارا بھی دل تو کرتا ہے نا کہ تیرے خانہ کعبہ کے اندر ہم بھی نفل پڑھ لے, تیرے گھر کے اندر ہم بھی حاضر ہو جائے, تیرے گھر کا اندر سے دیدار کر لے. نفل ہی دو پڑھ لیں گے, انہوں کون لے جائے گا؟ قربان جائے. میرے آقا نے فرمایا یہ جو حدیب کا علاقہ ہے نا, یہ میں اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے کھول کے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. وہ کس مد میں, کس انداز میں کہ سرکار نے فرمایا بڑے بڑے آئیں گے نا, حکمران آئیں گے, ملکوں کے سربراہ آئیں گے, ان کے لیے تو اس گھر کا دروازہ یہ حکومت والے کھولیں گے. جو میری امت کے گنہگار آئیں گے نا کمزور, حسرت تو ان کی بھی ہوگی نا, تمنا تو ان کی بھی ہوگی نا, دل کی خواہش طلب تو ہوگی نا. فرمایا وہ اس حدیب کے اندر آ کر نفل پڑھیں گے نا, وہ ایسے ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر نفل. یہ جو جگہ ہے نا, اس لیے یہاں فرض نہیں پڑھائے جاتے, اس لیے یہاں طواف نہیں کروایا جاتا کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ. ہاں, اور یہ میرے آقا نے ہم سب کی پیاری ماں, عزت والی, عظمت والی, جن کے قدموں کی خاک پہ ہماری ساری زندگیاں قربان, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے خود فرمایا, پکڑ کر ہاتھ کھڑا کیا حدیث میں, میرے اور تیرے قریب لجپال نے فرمایا عائشہ یہ خانہ کعبہ کا اندر ہے, جہاں جو تو عبادت کرنا چاہتی ہے کر لے. خانہ کعبہ کے اندر کھڑی ہے, اس عمارت کے اندر کھڑی ہے. سرکار نے قیامت کی صبح تک اپنے گناہگار کمزور امتیوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ پہلے کھلوا دیا. وہ بے ایمان ایک بار جائے گا, کوئی دو بار جائے گا, اس کے لیے 10 میں زیادہ گھنٹہ کھلے گا. قربان جائے کریم آقا کی در نوازی کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے. کوئی 2 بار جائے, کوئی 4 بار جائے, کوئی 2 نفل پڑھے, کوئی 6 پڑھ کے آئے. جب جائے خدا ہے پھر چلے جاؤ, پھر چلے جاؤ, پھر چلے جاؤ. یہ کرم نہیں تو اور کیا. اچھا پھر اس خانہ کعبہ کو جب بنایا گیا, اب حاجی کم از کم حج کے لیے جو گئے ہیں 10.5 لاکھ سے اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے حج. 11.5 گورنمنٹ نے لے لیا, پرائیویٹ والے جو ہے وہ 12.5 14 15 16 17 18 جہاں جہاں بس جیسا دکان ہے اس کا اپنا حساب کتاب ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے, سامنے عمارت کھڑی ہے, اس کو حدیب کی سائڈ سے دیکھ لیتا, منتظم کی سائڈ سے دیکھ لیتا, اچھا آگے حجر اسود کے سامنے سے دیکھ لیتا. یہ سارا سیر ہے نا, اسے جو نام دیا گیا ہے مطاف. مطاف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں طواف کیا جائے, اور طواف اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے پیارے گھر کے ارد گرد چاروں سائڈوں پہ عبادت کی غرض سے نیت کر کے چکر لگانے کا نام طواف ہے. وہ طواف عمرے کا ہو یا حج کا ہو, حصہ یہ اس جگہ بالکل خاص ہے جہاں طواف ہوتا ہے. اب علماء سے آپ نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, پڑھا بھی کہ جب حاجی جاتا ہے پہلی نگاہ میں جب بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے, جو دعا مانگتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. پھر طواف کرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے. حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے اور جنت سے لایا گیا ہے, جہاں نصب فرمایا گیا ہے. اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ یہ کیسے لایا گیا تھا, اور اگر اس کی پوری ڈیٹیل میں جاؤں نا تو شاید ایک جمعہ نہیں میرے پاس جان جو میں یہ بیان کر سکوں کہ کن کن ادوار میں ظالموں نے اس کو بھی نکال لیا تھا. آج ہماری قوم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے پولیس کا وہ ٹھیک ہوتا ہے نا,
تسی ایسی گلاں کردے ہو نا جب اتھوں بھی تو حجر اسود بھی کڈ لیا سی نا اب وہ ہے حجر اسود صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہم نے دیکھا میرے قریب غریبان نے پوچھا میرے غلاموں کیا دیکھا تم نے کس بات نے تمہیں بے چین کیا کیا دیکھا یا رسول اللہ جب آپ نے اس حجر اسود کو اس جنتی پتھر کو اس دیوار کے ساتھ لگایا تھا نا سونیا سی دیکھیا سی بڑے غور ناری اتنا سفید چمکدار سی اتنا تو شاید دودھ بھی زیادہ سفید چمکدار کا ہو جتنا یہ تھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا 10-20 سال گزرے یہ تو بالکل سیاہ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا اس کو آج نہ بتائیں دینا جڑا مفتی ہوتا انہیں پتہ کی کہہ رہا ہے وہ نہیں ہوتے خشبو لاتے ہیں کیمیکل لاتے رہتے ہیں اس واسطے وہ کالا ہو گیا کیونکہ دل بھی کالے ہو جاتا ہے کیونکہ اس استاد میں کوئی جہاں پہ بیٹھو تو پتا چلے نا ارے یہ کیوں کالا ہو گیا آمنہ کے لال نے بتا دیا امت کے ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ کیوں کالا ہوا ہے آج کہتے ہیں کہ رب کو رو رب ہی دیتا ہے اور میں کہوں پگڑیا میں بڑی دیر عقیدہ بیان کرتا آیا ہمارا ایمان ہے رب ہی دیتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے سارے خزانے اسی کے وہ جس کو دے دے پھر وہ اگر عطا کرنے والا دے دے تو وہ بھی عطا کر دیتا کیونکہ اپنے پاس سے تھوڑا دینا ہے رب کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے اب سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت سے لایا گیا بالکل وائٹ تھا بڑا کلیئر اس کا کلر تھا میرے اور تیرے قریب لجپال آقا نے فرمایا جب میرا گناہگار امتی اس کو بوسا دیتا ہے اس کو چومتا ہے اچھا اور آپ لوگ کا خیال ہے کہ شاید اسے چومنا ہے اس نے سنت نہیں سمجھ کے چومنے دے وہاں پر 70 سال کا بابا بھی اپنی جان لگا کے کھڑا ہے 40 سال کا نوجوان بھی کھڑا ہے 25 سال کا لڑکا بھی کھڑا ہے اس امید میں اور تو اور عزت مآب خواتین بھی طرف رہی ہوتی ہیں کہ یار کاش ہمیں بھی کہیں سے کوئی تھوڑا رستہ نکال دو ایک بوسہ دلوا دو کیوں اگر خالی بوسے کی بات ہو سنت کی بات ہوتی تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں کچھ حکمت اور بھی ہے میرے قریب لجپال نے فرمایا کہ میرا گناہگار امتی قیامت تک آج نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں 6 دن نہیں 2 صدیاں 4 صدیاں نہیں صحابہ کی بات نہیں تابعین کی بات نہیں قیامت تک جو بھی میرا امتی آ کر اس کو چومے گا اس کو بوسا دے گا یہ کیا کرے گا یہ اس کے گناہ اپنے اندر لے لیتا یہ ان گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہاں تبھی تو کہا گیا نا باقی وہ دعائیں کرے گا حاجی ہو ظاہر ہو نوافل پڑھے گا عبادت کرے گا لیکن یہ بھی ایک عمل ہے اور وہاں پر اتنے پیسے لگا کر 14-15 لاکھ روپیہ لگا کر سفر کی ساری صحبت تکالیف اٹھا کر کرنا کیا ہے صرف یہ چیز دیکھ رہے کرنا کیا ہے یہاں پر چکر لگاؤ 7 چکر لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو سمجھ لائف نظر آ رہی ہے شروع کر لو یہاں سے نیت فرما لو جی نیت کر لی جی استعلام کرو جی کر لیا جی اچھا جی آپ چکر لگاؤ اگر موقع ہے تو پہلے 3 چکر ذرا ہٹ کر کے کھلے قدموں کے ساتھ جیسے پہلوان چلتے ہیں میں جھک گیا ہاتھ باندھ لیے مالک تو بڑا لوگ یاد ہے پاکستان میں تھا تو ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اکڑ کے نہ چلنا اللہ روح مسامت نہیں ہے وہ پاکستان تھا اور وہ چال تیری چال تھی ہاں یہ میرے مدنی کا انداز زندگی ہے یہ میرے لجپال کی محبت ہے کہ جب تو سرکار کی سنت کے مطابق پہلے 3 قدم اکڑ کے چھاتی تار کے ہاتھ کھول کے چلے گا نا تب تو ضرورت تھی تو میرے آقا چلے تھے نا میرے آقا کے غلام چلے تھے نا اب یہاں کوئی چلے تو مجھے اور وہاں چلے تو ثواب انعام اجر کیوں بندہ سوال تو پوچھتا ہے نا مولانا اتنا بڑا مسئلہ دس سکتے ہو
سنت ساری دنیا دستی ہے، قرآن یہ دستا ہے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ ارے اکڑ کے مت چلنا، اللہ کی زمین میں نہ چلنا، اکڑ کے رب کو پسند نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا آ گیا؟ اب تیرا گھر سامنے ہے، جہاں تو اور زیادہ عاجزی ہونی چاہیے تھی، جہاں تو اور زیادہ عاجزی و انکساری ہوتی، اکڑی کندریں جھک جاتی، یہ کیا معاملہ آ گیا؟ تو بتایا گیا وہ پگلے وہاں اکڑ کے چلنا تیری اپنی زندگی تھی، تیری اپنے معمولات تھے، تیرے اپنے طریقے تھے، اور یہاں اس چال سے چلنا میری یار کا انداز ہے۔ گویا کہ تو جب سرکار کی سنت کے مطابق چلے گا، اللہ تیرے چلنے کو بھی پسند کر لے گا، اس تیرے اکڑ کے چلنے کو بھی تجھے ثواب بنا دے گا۔ ارے اس سے کو ہم کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی کا دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا